وہ تو آنا ہی ہے، وہ تو اسلم بابو ان کو آنا ہی ہے، نہیں آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو لوگ جتنا بھی مطلب یہ لوگ اس کی مخالفت کی ہے، وہ سب آج کسی نہ کسی بہانے سے آ رہے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، چاہے دیوبندی کے لوگ ہوں، چاہے وہابی کے لوگ ہوں۔ یہ بہانے بازی سے نہیں منانا چاہیے۔ اس برس پہلے کا ہی نہیں منایا۔ ہاں، ارے وہ تو جو واقعہ ہے مولانا جاوید نقوی علیہ السلام کا، انہوں نے کہا کہ برسہا برس مدینہ شریف میں عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ بعد میں جب نجدی حکومت قائم ہوئی تو اس نے اپنی حکومت کے بل بوتے جی اس نے تو بہت کچھ چھوڑا، 4 امام کا 4 مسلم تھا، اور اس کو وہ کہتا ہے کہ انتشار کرو، اس کو وہ کہتا ہے کہ اس انتشار کو میرا کیا کمینہ پنتی ہے، اس سے زیادہ کمینہ پنتی اور کیا ہوگا کہ اس کو 4 امام کا 4 مسلح کو 3 کو اس نے ختم کر دیا اور کہتا ہے کہ ہم نے ایک انتشار کیا۔ اس میں انتشار کہا تھا میرے بھائی، تو اچھی بات ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم کو جس کے پیچھے پڑنا ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ تو سرکار کا امام اہل سنت خالد برنجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانا ہے۔ وہ اطمینان سے سنیے گا اور یہاں اپنے جغرافیہ کو چلیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محبی نہیں میرا تیرا۔ دل ابد خوف سے پتلا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکائی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ایک میں کیا میری عشیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اب جو شعر آ رہا ہے وہ سرکار کے اخلاق کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب جو شعر آ رہا ہے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکروں میں، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکروں میں ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ۔ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو رہے غیر کا منہ کیا دیکھے، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو رہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جگہ دیکھ کر تلوا کرے۔ ایک صحابی جن کا نام قرآن شریف میں ہے، آیت کریمہ کا نزول تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سب کے بارے میں ہے، لیکن نام اگر کسی کا آیا ہے تو وہ ایک صحابی ہے جس کا نام زید ہے۔ سرکار کا اخلاق دکھلا رہا ہوں، دیکھیں سرکار کا ہے نا، یہ صحابی زید بن حارثہ، یہ صحابی کیسے ہوئے، سرکار کے دربار میں آئے کیسے؟ اس بات کو اگر ہمارے برادر وطن بھی سنیں گے تو ان کو بھی ایک بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ میری بات کو سنو۔ آج بہت ساری باتیں پیدا ہوتی، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں میں ان کو بتاتا ہوں۔ زید بن حارثہ جو ہے یہ بچپنے میں اپنے والدین کے ساتھ اس وقت میں میلہ لگا کرتا تھا، میلے میں لوگ جاتے تھے۔ چشمہ کا جو پل شریف سے پہلے ہمارے یہاں عرس بھی الٹا ہی لگتا ہے، ہر وقت جو ہے پل شریف کا ختم ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں
ہر جگہ کوئی شریف ختم، ہمارے یہاں کوئی شریف شروع، میرا شروع، تو ہمارے یہاں یہ کام بھی ہونا چاہیے. خیر اپنی اپنی بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. ترتیب صحیح ہو، علماء نے قائم کیا. ترتیب یہ ہونی چاہیے. کچھ لوگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے میراث شریف کروا لیتے ہیں، پھر بعد میں قرآن خوانی کرتے ہیں. ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے قرآن خوانی ہو. ترتیب الٹی نہیں ہوتی، ترتیب نہیں. بات آگے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آئی. زید بن حارثہ بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ مہینے میں اور گم. تو یہ آج ہی کی بات نہیں ہے کہ بچہ غائب ہوتا ہے، لوگ غائب ہوتے ہیں. یہ اس وقت کی بھی بات تھی کہ وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس موبلر جو اس انتظار میں اس طاق میں رہتے ہیں کہ اور غائب کرنے کے بعد کہاں بھیجا جائے کہ ہم کو ایک اچھی خاصی رکھیں. تو زید بن حارثہ غائب ہو گئے، اور اس وقت میں مکے کے سب سے معزز خاتون اور مکے کی سب سے پیسہ والا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں وہ اس مولروں نے ان کو بھیجے. بچپنا آپ نے خریدا، اچھی خاصی رقم اس کو ملی. یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے؟ ہم مسلمانوں کی ماں، سرکار کی شریک حیات. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تو جتنی دولتیں آپ کی تھی وہ سب، اور اسی کے ساتھ زید بن حارثہ جس کو آپ نے خرید کے اپنے غلامی میں لیا تھا اس کو بھی نبی نے بنا دیا. اب برادر مطلب سے ایک بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے دولت والے خاتون سے نکاح کیا، یہ دولت کی وجہ سے. شاید ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا کہ پیغام نکاح جو ہے وہ خدیجہ کبریٰ نے بھیجا تھا، نبی نے نہیں بھیجا تھا. پیغام نکاح جو ہے وہ خدیجہ کبریٰ نے بھیجا تھا. یہ تو میرے آقا کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی دین ہے کہ اپنی کم عمری میں اور اس عمر کے عورتوں کو آپ نے قبول فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے میرے آقا کی نسل کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دولت کی لالچ اگر ہوتی تو پیغام نکاح پر ادھر سے جانا چاہیے، پیغام نکاح ادھر سے آئے. اس لیے اگر غلطی سے یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو اس کو آپ سنشودھن کر دیں. صحیح بات. اس کو سمجھو دوستوں، آقا اور غلام کا رشتہ خوب مضبوط نہیں ہوتا. غلام جیسے کسی طوطے کو تم پنجرے میں بند رکھتے ہو، بھلے طوطا اڑ کے کہیں تک جائے اور طوطے کی ذات اس کو قبول کرے یا نہ کرے لیکن وہ اڑ جاتا ہے. ایسے ہی جب غلام کو موقع ملتا ہے تو وہ فوراً اپنے گھر جانا چاہتا ہے نا. سرکار کا خلاف زید بن حارثہ کے والدین بھی تھکے نہیں، خود سے کھول ان کو کسی نے بتا دیا، ارے زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے، تم جاؤ. دونوں والدین آئے، اور آنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں زید بن حارثہ کے والدین ہوں، لہذا ہم لوگ کو زید بن حارثہ سے ملاقات کروا دیجیے، ہم لوگ ان کو لے لیں گے. آپ نے فرمایا جو مہمان نوازی کرنی تھی وہ مہمان نوازی کیا، اور زید بن حارثہ کو آپ نے بلایا. اب بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارے حقیقی والدین تشریف لائے ہیں زید، مگر اس میں فیصلہ تمہارے ہی ہاتھ ہے، تم جو کہو گے نا وہ ہم تسلیم کر دیں گے، تم جانا چاہو گے. تو کوئی بھی غلام اپنے آقا کے سامنے کھل کر بات نہیں کرتا، اپنی ذاتی بات.
تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید میں جانتا ہوں کہ میرے سامنے تم کی بات نہیں کرو گے، تم بدل کے کمرے میں اور جا کے گفتگو کرو اور جو بات تمہیں پسند آئے وہ ہم کو کہو۔ تو ان کے والدین نے بہت کچھ لبھایا۔ میرے اتنے باغیچے ہیں کہ وہاں آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، کھجور ہمارے یہاں سے باہر سپلائی جاتا ہے۔ میرے بیٹے یہاں کیا ہے؟ میں تو یہاں کچھ بھی نہیں دیکھا، تم چلو میں تمہارے نام سے ہی باغیچہ کر دوں گا اور اس کے مالک سے تم بہت بڑے آدمی ہو جاؤ گے، بہت کامیاب آدمی ہو جاؤ گے، بہت پیسہ کما لو گے، چلو۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو جو کہنا ہوگا وہ میں نبی کی بات کروں گا، آپ چلیے۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زید بن حارثہ تشریف لائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں زید کہو، جو کہو گے وہ سنا جائے گا۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنیے، زید نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکروں میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا، اور یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو رہے غیر کا وہ کیا کرے، کون نظروں میں جب دیکھ کر۔ زید بن حارثہ نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ نہ ہم آپ کا در چھوڑیں گے نہ ہم آپ کا قدم چھوڑیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے والدین کو کہہ دیا کہ کیونکہ یہ زید کا فیصلہ ہے اس لیے ہم نے زبردستی نہیں کہیں گے، لیکن آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جب جب آپ کو بیٹے کی یاد ستائے آپ ہمارے مہمان بن کے آپ آئیے اور اپنے بیٹے سے ملاقات کریے۔ دوستوں غلاموں پہ یہ کرم ہے کہ غلام اپنی غلامی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، غلاموں پہ زید پہ۔ اب دوسری بات، عموماً آج کل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نسلوں کو خراب کر دیتے ہیں، نسلوں کو نسل تھوڑا خوبصورت ہو جائے، تھوڑا پیسے والے ہو جائے، تھوڑا دولت مند ہو جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے کہتے ہیں کہ بھیا ہم سید صاحب ہیں، سمجھے؟ سید کا مفہوم جانتے ہیں؟ سید وہی کہہ سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل نسل ہے، نسل۔ جب یہ بات ہوئی نا تو اس وقت کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے زید بن حارثہ کو زید بن رسول اللہ کہہ کے پکارنے لگے، زید بن رسول اللہ کہہ کے پکارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ زید کو ان کے اپنے اصلی باپ کے نام کے ساتھ پکارو، وہ زید بن حارثہ ہیں، وہ زید بن رسول اللہ نہیں ہیں، وہ غلام رسول تو ہو سکتے ہیں لیکن سرکار کے نسل کے، اس لیے سوچو اپنی نسلوں کو جو ہو گئی، جو ہو گئی اس سے ذرا سی بھی پریشانی نہیں، اس سے بڑی۔ تو ایک بات تو میں نے بتائی کہ سرکار نے جو اخلاق پیش کیا اس اخلاق کے ذریعے سے غلام اتنا وفادار ہو گیا کہ کہا کہ ہم حقیقی ماں باپ کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کا دربار نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا اس میں تب زبردستی والی بات کہاں سے آ گئی؟ اس میں زبردستی والی بات کہاں سے آ گئی کہ زبردستی مسلمان بنا دیا؟ یہ کہا اس لیے مطالعہ کیجیے، مطالعے کے ساتھ بولا کیجیے، مطالعے کے ساتھ رکھا۔ اب دوسری بات یہ ہے آمد رسول، جشن آمد رسول۔ امام اہل سنت سعد بریلوی رحمۃ اللہ کا وہ شعر ہے، اس کو پڑھ لیجیے تو کچھ لوگوں کے چہرے تو چمک جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ستا ساتھ کرتے ہیں، سمجھے؟ فرماتے ہیں میں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں،
میں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پوچھیں گے، اچھا جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پاک کلمہ، بے کلمہ نہیں، پاک کلمہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ پیدائش 9 تاریخ کو، کوئی کہتا ہے 8 تاریخ کو، کوئی کہتا ہے 13 تاریخ کو۔ اچھا ایک بات بتائیے، عید تو 2 آئی، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ آپ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی، ہم نے کہا بات وہ نہیں ہے، سنو، عید الفطر تو ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ بھی ٹھیک ہے، اب جس کو تم عید میلاد النبی کہتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ عیدوں کی، یہ عیدوں کی ہے۔ اب جب عیدوں کی عید نہیں مناؤ گے تو عید کہاں سے تمہیں ملے؟ حضرات، آمد رسول سے سارا جہاں خوش ہے، سارا۔ لیکن ایک ایسا بھی شخص تھا جو بڑی تکلیف تھی، اتنا رویا کہ اس کے رونے کی آواز تو لوگوں نے سنا، اور اسی کو ابلیس کہا، اسی کو ابلیس۔ تو اب اگر کوئی آمد رسول سے خوش نہیں ہوتا ہے، جشن آمد رسول سے کوئی خوش نہیں ہوتا ہے، اچھا اب ایک کیا ہے بات ہے، اگر سرکار دنیا سے گئے تو تعلیم کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، ہم حیات مناتے ہیں، تم ممات مناتے ہیں، یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے، اس لیے کہ ہم تو سرکار کے حیات کے قائل ہیں۔ جتنی آیتیں کریمہ آئی ہے قرآن شریف کی، سب سے سرکار کی حیات کا ہے، تو ہم تو سرکار کی حیات مناتے ہیں، اور اپنے سے نہیں مناتے، اپنے سے نہیں مناتے۔ یہ سب حکم خداوندی اور سنت جبرائیلی، یہ دونوں حکم خداوندی۔ جب تک کہ یہ 3 جھنڈے دنیا میں نہیں رہ رہے، میرے آقا نہیں ہے، لہرانے والا کوئی اور نہیں، کوئی بادشاہ نہیں تھا، یا حضور کے دادا نہیں تھے، لہرانے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ 3 جھنڈے لہرائے گئے، ان کے گھر پہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ۔ اب تم کہو گے کہ گواہ خود ان کے دادا ہی گواہ، خود عبد المطلب گواہ ہیں، وہ موحد تھے لیکن اس وقت تو ایمان نہیں لایا تھا، تو انہوں نے گواہی، ان کے والدہ نے گواہی۔ تو اب سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رسم کو، جبریل علیہ السلام کے اس رسم کو اگر ہم ادا کرتے ہیں تو کسی کو کیا پریشانی ہے؟ جھنڈے پھہرانا حکم خداوندی، جھنڈے پھہرانا حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ اب شہر کے شہراؤں میں آپ جلوس محمدی نکال رہے ہیں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سارے حجاب ہٹا دیے۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ فرشتہ جو برابر میرے پاس آتا تھا، میرے پیٹ میں حمل کرنے کے بعد اس فرشتے کو میں نے دیکھا کہ وہ پرچم اٹھائی تھی، اور زمین سے لے کے آسمان تک 2 ستاروں میں فرشتے لگے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں ننھی ننھی چھڑیاں تھیں، اور یہ سب لوگ میرے آقا پہ صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے۔ یہ جلوس نہیں ہے، اس طریقے کو اگر اپنایا جائے صحیح طریقے سے تو اس میں کیا بات ہے؟ اور پھر محسن انسانیت کے جلوس کو لے کر اگر ہم لوگوں کو بتانے چلیں کہ بھائی آج محسن انسانیت آئے تھے تو اس میں کیا بات ہے؟ دنیا دار لوگ ہمیشہ دنیا داری کرتے ہیں، دیندار لوگ عاشق رسول ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا اور 12ویں تاریخ آتی تو خوش ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو سچی عاشق ہیں، اور ان کے یہاں بڑی مایوسی چھا جاتی ہے کہ آج ہم کو عید بھی بولا جائے گا اور آج ہمارے ساتھ، تو آپ کام ہی ایسا کیوں کریں گے؟ اب ایک بات اور بات کریں گے، تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ سرکار پر پہنچتا ہے۔
جو ہم لوگ سرکار کی عشق میں یہ سب سجاتے ہیں وہ سب سرکار دیکھتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ السلام یہ ہمارے آقا ہیں، لیکن کسی کے گلوں کے ہار بن چکے ہیں، نہ وہ کانٹے بنتا ہے بیچارہ کو، اللہ پہن کے بنتا ہے۔ حضرت کا نام لیجیے گا تو ایک طبقہ جائے گا۔ اچھا ایک بات اور، جیسے ہی ان کی ساری باتیں آ جائے کوئی بات، لیکن جیسے ہمارے علماء کی بات آئے گی کھٹ سے ایک طبقہ آ جائے گا، مسلکی بات نہیں آنی چاہیے، جیسے بھی یعنی ہم اگر آ گئے، ہمارے علماء آ گئے تو ان کو مسلک نظر آ گئے، ان کا اپنا دونوں کچھ کر لے تو ان کو کہیں کوئی نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اور جہاں بات آ جائے گی اب تو یہاں ہم آئیں گے تو اب یہاں بات آ جائے گی مسلکی معاملات نہیں آنے چاہیے۔ کہا ہے بھیا آپ نے کیا چھیڑا، آپ نے کیا کہا، آپ کا یہاں کے گول گپا کھا رہے ہیں، آپ نے بھی تو نہیں کرتے، تو حق کی بات بنا رہے، حق کی بات جب سامنے آتی ہے تو آپ کو مسئلہ کیا نظر آ جاتا ہے۔ سوچیے اخلاق کا بھول جاتے ہیں، اخلاق دیکھنا ہو تو ہمارے آقا کی دیکھو اور علماء اہل سنت کی اخلاق کی بات۔ اسی لیے جب ہمارے علماء کی بات آئے گی کہیں ان کا معاملہ ہے میرے علماء آگے مسلک کی بات مت کرتے ہیں، اور وہ جتنا آیا سب مسلک کی بات بتا کے سب اپنی بات بتائیں اور ہم بتائیں تو ان کو آگے کی مسلک کی بات۔ اس لیے وہ سودھان کو سمجھ کے خوب اطمینان سے اپنے علماء کی تقریریں سنو اور اپنے علماء ہی سے پوچھو مت کہ کہاں تک۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ جو ایک بات میں بتانے جا رہا ہوں، اس سے ایک طبقے کا مڈل ہے، ان کا مڈل ہے۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک سال ربیع الاول کے مہینے میں ہمارا پاکٹ بالکل ختم ہو چکا، یعنی میری رقمی چاند ہو گیا۔ دھیرے دھیرے میلاد کی تاریخ قریب آتی گئی تو ہماری فکر جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا گروپ عید آتی ہے تو ہم لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں لیکن شاہ عبداللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے میلاد کی تاریخ آتی گئی میں بہت پریشان ہو کر گیا کہ بھائی ہم تو میرا پاکٹ بھی نہیں الاؤ کرتا ہے کہ میلاد شریف کی تیاری کیسے کریں۔ جب بیوی وفادار ہوتی ہے نا اور شریعت مصطفی جاننے والی ہوتی ہے تو شوہر اس چہرے کو نگاہ رکھتا ہے۔ ایسی بیویاں بہت کم ملتی ہیں اور ایسی بیوی اگر کسی کو ملے تو اس کی یہ کرو قدر ضروری تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ کھانا کھانے کے لیے گھر پہنچے تو ان کی شریک حیات نے کہا کہ مولوی صاحب آج کل پتن سے ہم آپ کو بڑی پریشان دیکھتے ہیں، وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں کرنا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں یہ سوچ کر کہ بھائی اس کا کفیل تو میں اگر اس کو میں بتاتا بھی ہوں تو یہ میری پریشانی کیا نہ کرتا۔ میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات، تو انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب آپ کو بتانی ہوگا، آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، اور اگر پریشان ہیں تو اکیلے کیوں نہیں ہیں، میں بھی اس پریشانی میں آپ کے ساتھ، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب پوچھ رہی ہو تو سنو کہ سرکار کے میلاد کی تاریخ قریب آ رہی ہے، میرا حال یہ ہے کہ اس وقت اگر تم کچھ فرمائش کر دو تو ہم وہ بھی تمہارا پورا نہیں کر دیں، میرے فاطر کہیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ سرکار کے میلاد کا انتظام کیسے ہوگا اور شکنی کا انتظام اور پھر مسئلہ پڑھنے میں بہت آگے رہتی ہے، پہلے بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی شریک حیات نے کہا کہ ایک مسئلہ آپ ہم کو بتا دیجیے تو آپ کا مسئلہ ہوگا۔ آپ یہ بتائیے کہ رمضان شریف میں جو چنے کا دانہ آپ نے لایا تھا کھانے کے لیے، وہ اگر میں
तुम दो तो फातिहा जायज है। आपने फरमाया क्यों नहीं? तो आपने फरमाया कि आप मिलाद की तैयारी कीजिए, समझिए कि मैं आपकी खिदमत तैयार करती, इतने का दाना बचा हुआ है, उसको मैं भून देती और उसी पे आप मिलाद शरीफ की बात फातिहा बोलते, उसी को तस्लीम करते हैं। कान खोल के सुनिए, ये कहने वाले लोग कि क्या है मिलाद, ये कहिए ये है मिलाद। और हमारा हजरत नहीं कहा है, जिसको तुम गले का हार बनाया होता हर मामले में शाह साहब ने कहा, शाह साहब ने क्या कहा, उसी शाह साहब ने जी, उसी शाह साहब ने फरमाते हैं कि मिलाद की तैयारी हुई, मैं बड़ी खुश हो गया। 11वीं का दिन गया और 12वीं की शब आ गई। मेरा मामला था कि मैं 12वीं के नाम पे 12 मंथ और उसके बाद मैं मिलाद शरीफ शुरू कर दिया। एक बात और बता देता हूं, नशाखोर होना ये इरादा सी बात है। नशाखोर हो जाना है बेटा, आओ नीचे कर तो हाजिर में कि सब हम हमारे किबला है, अब किबला के सामने पाँव नहीं फैलाया जाता है, पाँव नीचे करो। हाँ, किबला के सामने पाँव नहीं, ये सब हमारे किबला है ना, इनके पीछे हम लोग हुआ को कहते हैं, ये कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं इस चीज को बताता है। शाह देखने लगे वो फरमाते हैं 12 मोमबत्तियां मैं सरकार के नाम पर मिलाता और मिलाता शुरू कर। तो एक शख्स सामने बैठा हुआ था, नशाखोर होना हो सकता है, लेकिन अगर नशाखोर बदतमीज हो जाए तो उसकी बदतमीजी नशाखोरी पे हावी हो जाए, समझे। बहुत सारे चक्रों को हमने देखा है, मौलाना साहब जा रहे हैं, इमाम साहब जा रहे हैं, बेचारा अगर शराबी है, शराब चोरी कर रहा है, खट से देखा और अंदर इसको हम कहते हैं कि ये बदतमीज नहीं है, नशाखोर है, नशा करता है, बदतमीज नहीं है। लेकिन बहुतों को मैंने देखा है कि चढ़ा दिया है, सिगरेट पी रहा है, नशा कर दिया, ये नशा कर रहा है, इमाम साहब गुजरे, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, ये बदतमीजी है। और जब यहाँ तक दुनिया के लोग पहुंच जाए तो उस कौम का कोई खुराब नहीं, कौम की हालत और बिगड़ेगी। अरे कम से कम तुमने शराब किया तो पर्दा तो कर। तो वो लोग बदतमीज नहीं थे, आज के लोग बदतमीज हो गए कि शराब भी पीते हैं और इमाम साहब को आके उसी हालत में सलाम भी करते हैं, सिगरेट भी पीता है उसी हालत में आके सलाम भी करता है, जुआ भी खेलता है उसी हालत में जाकर सलाम भी करता है। ये बदतमीजी है। और जब आदमी बदतमीज हो जाता है तो फिर वो ये नहीं देखता है कि हम किस जात से नजर दें, जैसे अबू जहल को देखो, अबू लहब को देखो, उतबा को देखो, शैबा को देखो, ये वो बदतमीज थे कि जिन्होंने समझा नहीं कि मैं किस आदमी से नजर दूं। मेरे सामने को इससे मैं क्या कहता हूं, शाह अब्दुल्ला शाह फरमाता है कि बदतमीज किसी एक आदमी सामने बैठा था, उसने कहा कि मोहद्दिस साहब, हमने कहा जब एक मोमबत्ती से काम चल सकता है तो ये 12 मोमबत्तियां जो आपने बनाई है, ये सवाल आता है, हर साल आएगा, जब लाइटिंग करोगी ये सवाल आएगा जी, ये सवाल आएगा जब लाइटिंग। तो उन्होंने कहा मोहद्दिस साहब, जब एक मोमबत्ती से काम चल सकता है तो ये 12 मोमबत्तियां आपने क्यों जलाया? तो मोहद्दिस साहब कहते हैं कि हमको भी जलाया, हम भी गुस्से और हमने कहा कि सुनो, मैंने नबी के नाम पे जला दिया, तुमको बुझाना है तो बुझा दो। तो वो बदतमीज था, उठने के बाद पहली मोमबत्ती को फूका तो वो बुझ गई, दूसरी मोमबत्ती को फूका तो वो बुझ गया, पहली मोमबत्ती अपने आप रह गई, तीसरे को फूका वो बुझ गया, लेकिन दूसरी मोमबत्ती अपने आप रह गई। ऐसे ही बारी बारी से वो 12 मोमबत्तियों को फूका और 12 मोमबत्तियां अपने आप जल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, मैंने उसको कहा बैठ, तू फूक लिया ना, मुझे नहीं मालूम, ये मोमबत्ती मैं अपने बाप के नाम पे नहीं जलाया, ये मोमबत्ती मैंने उनके नाम पे जलाया हूँ जिसके नाम पे अल्लाह ने कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे सुंदरदन और फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। आपने कहा बैठ जाओ,
تم کو جو کرنا تھا کر لیے، اور اللہ کو یہی منظور ہے کہ مصطفیٰ کے نام پہ جو جلایا گیا وہ کسی نے کیا جی بیٹھ اب سمجھ میں آئی بات؟ سوال کرنے والا میں سوال اچھا ہم کو ایک بات نہیں سمجھ میں آتی، اگر آپ سمجھ جائیے تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنی بیٹی کے شادی میں لوگ لاکھوں روپیہ کی میٹنگ کر دیتا ہے، اس کو نہیں جاتا کہنے کے لیے کہ اسے تو 3-4 گلی بچوں کی نہیں کہتا، جانتا ہے کہ کر لوں گا تو ہم کو کرے گا، جہاں تو چھڑوے کرے گا چھڑ کے گاؤں کا مزار کرے گا۔ یہی چیز اگر ہم نبی کے نام پہ کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے کہ کتنا کارخانہ بن گیا، تو اس سے بڑھیا تو برادر وطن کو سمجھا دو نا، کئی کروڑ کا مال آتا ہے اور کئی کروڑ کارخانے بن جائیں، اس کو کیا نہیں سمجھاتے؟ ارے تبلیغ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ غیروں کو سمجھاؤ، اس کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کو تبلیغ نہیں کہتے جو ہم کو سمجھانے کے لیے مفہومی ہے کہ اس کو سمجھاؤ۔ اب دوسری بات سنیے، جو کچھ آپ مصطفیٰ کے نام پہ اگر یہ دل سے آپ نے سجایا ہے یہ قبول ہے۔ اب اس پھیرے میں مت رہیے کہ کیا ہوگا، نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی کے سب سے آپ کو بتائے۔ اب دوسری بات جو میں نے میلاد شریف کے بعد صلاۃ و سلام و دعا خانی کے بعد اپنے گھر آیا، برسات نظر آیا، اپنی بیوی کو مبارکباد دیا اور خود بھی بہت اطمینان سے کھانا کھایا اور سو گیا۔ تو سونے کے بعد میری قسمت کی میراث ہے، میں اپنے آپ کو مسجد نبی میں پایا اور اللہ کے نبی کا دیدار کر پایا۔ تو میں نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجلس کی محفل ہے اور میرے آقا مسجد نبی میں کون تکیہ لے کے آرام سے بیٹھے ہیں، ایک جانب آپ کے داہنے جانب چینی کے پلیٹ رکھی ہے اور اس میں چنے کا دانہ رکھا ہے، جو صحابی آتے ہیں اس میں سے آپ ایک گوشت اٹھاتے ہیں اور دے دیتے ہیں۔ ابھی میرے جانب سے دانہ نہیں تھا، میں کیسے بتاؤں؟ میں مسجد نبی کے ایک ستون سے لگ کے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد آقا کی نظر ہوئی تو میں نے سرکار کو سلام کیا، سرکار نے جواب دیا تو بڑی ہمت کر کر میں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کی بارگاہ میں چنے کا دانہ، تو آپ نے فرمایا واہ مولوی صاحب، خود ہی بھیجتے بھی ہے خود ہی پوچھتے بھی ہے۔ اب کون مائی کا نام کہہ سکتا ہے کہ ہم جو نبی کے یہاں بھیجتے ہیں وہ ملتا نہیں؟ ہم مناظرہ کریں گے اس سے، کوئی بولے کوئی بولے۔ اب شاہ عبداللہ محمد دہلوی نے لگا شاہد فرماتے کہ میرے آقا نے فرمایا واہ مولوی صاحب، خود ہی بھیجتے بھی خود ہی پوچھتے، چنے کا دانہ آپ کیا کیا کتنے نظر و نیاز یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں چنے کا دانہ ہماری بارگاہ میں بڑی ممتاز ہے، اس لیے کہ اس میں محدث اور اس کی بیوی کا خلوص شامل ہے۔ اب رہ گیا سوال کہ خلوصیت کے ساتھ وہ ایک حدیث شریف کے لوگ بڑی تیزی سے پیش کرتے ہیں کہ سرکار کو جب حضور پڑھی جاتی ہے یا پکارا جاتا ہے تو سرکار سنتے ہیں تو کھٹ سے یہ کہہ دے گا آپ فرشتے کے بتانے سے، اس کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو جانتا ہے ہماری بات کو سرکار سننے نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام جانے لالے کرامت خدا کو سلام، خلوصیت سے جب آدمی پوچھتا ہے وہ سرکار کو بولتا ہے، سرکار سے کہتا ہے، سرکار کو درود پڑھتا ہے، تو اس سے پہلے کہ فرشتے لے جائیں، لے جا کے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے گاؤں کا نام پیش کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، اس میں فلاں فلاں لوگ جو ہے بیٹھے تھے، فلاں اتنے فلاں آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، یہ درود پڑھا، یہ کہا ہے، سب لے کر آیا ہوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں ابھی لے کے آ رہے ہو، میں تو اس وقت سے سن رہا ہوں جب سے میرا عاشق ان کو پکارتا ہے، میں اس وقت سے سن رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے اس کو چھوڑ دے گا، فرشتے بتاتے ہیں تم کو ہوتا ہے کہ بابا کی یاد کا آواز آدھا کاٹ دیا آدھا پیش کرتے ہیں۔ اب کیا حساب، کیا خوبصورتی سے یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر پڑھ گیا کبھی پالا تو گھر سے بولے گا کہ دیکھو بھیا ہم لوگ جھگڑا لڑائی والے آدمی نہیں ہے، چلو ایک ہی بات، دیکھو بھیا ہم کیا جھگڑا جا رہے ہیں، کیا ہمارے ان میں کیا جھگڑا ہوا ہے؟ تم اگر جھگڑالو نہیں ہوتے تو سیدھے سیدھے ناخدا سے ہٹ گئے ہوتے، جہاں پہ امام صاحب آ گئے آنے دیجیے، تم تو اتنے بڑے جھگڑالو ہو کہ اس کو مسلکی معاملات میں
اس سے بڑا جھگڑا تو کیا ہوگا؟ اتنے اچھے آدمی دین آئے اور کئی لوگوں نے مسلک امام صاحب ان کا چھوٹا موٹا کوئی آدھا کرنا بہت بڑھیا امام صاحب جی۔ اب ان کی جو سیاستیں ہیں نا، کبھی بولوں بہت دیر میں امام صاحب کو بٹھا آج دیکھو میں کھول کے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں یہ لوگ چاپلوسی کر کے کہاں کہاں ہم لوگوں کے قدم ہمارے بچوں کو جی کہاں کہاں یہ کیسی چاپلوسی بارے بارے جو حق بولا اس کو شاید کرتے کیا بات ہے، جو چاپلوسی کیا وہ بڑکا مولانا بنا بات بولو حق بات سنو اور حقی کہو، چھوڑ دو۔ حکومت آتی ہو جاتی رہتی ہے، یہ کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ بس ایک حکومت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی اور حشر کے میدان میں۔ اتنی اچھی بات سرکار آ رہا ہے، اس نے کہا اے فرشتوں چھوڑ دو مجھ کو قیام حشر میں، ہم یوں ہی دیکھا کریں صورت رسول اللہ۔ عشق رہے گا تب نہ یار، عشق نہیں رہے گا سرکار آئیں گے تو خوشی ہو رہی ہے، لیکن ایک بات یاد ہمارے چوتھے امام امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے جو لوگ بولتے ہیں امام احمد بن حنبل تشریف فرماتے ہیں، تو ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ اچھا امام صاحب ایک مسئلہ بتا دیجیے، ایسے کہ روز ایک مہینہ آتا ہے نا تو بہت سارے لوگ مسئلہ آتے ہیں 12 کے 9 کی یاد کی تیرا، ہم بولتے ہیں کہ ایک بات سنو، ربیع الاول کا مہینہ میں کوئی اختلاف ہے تو بس جو تاریخ یاد آ جائے اسی میں ملا کہتے ہیں اگر جھگڑا نہیں کرتے تو ہم بھی جھگڑا نہیں، تم کو 9 کو منانا ہے منانا، مگر ربیع الاول ہی میں اس لیے کہ مہینے میں تو اختلاف نہیں ہے نا، اختلاف ان لوگوں نے ڈالا 9 12 8 13 15 ٹھیک ہے چلو ہٹاؤ، تم 8 کو منا کے ہم کو دکھاؤ، تم 9 کو منا کے دکھاؤ، نکالو کیا پریشان، تم بولو ہم 9 میں اب تم نکال دو 9 کو ہم مان لیں گے، لیکن تم تو اسی لیے بےخودی کرتے ہو کہ ہم تو ابلیس ذات کے ہو گئے، ہم نہ نکالیں گے نہ نکالنے دیں گے، 9 8 12 میں پھنسا کے رکھیں گے، اور جب 12 میں یہاں سے نکلے گا دن کا ابھی تو کاہے اتنا پریشان ہو رہا ہے، بارہ بج رہا ہے تو نہیں پریشانی ہوتی، گیٹ آ رہا ہے تو نہیں پریشانی ہوتی، لڑکی کی شادی ہو رہی تو نہیں پریشانی ہوتی، اور جلوس نکلا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ دل اس کا دھڑک رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں اتنا پریشان تھا ابلیس کہ ایسے ہی وہ کرنا، جس کے رونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگ کون رو رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تم 8 کو نکال دو ہم مان لیں، کہاں تمہیں جو رسول نکالا، اب جب یہ ہر طریقے سے جب چکرتے چلے گئے نا فلانا جلوس محمدی بالکل خاموش، کھانی بھی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ہم لوگ خالی چلیں گے، ارے چلیے کیا اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں، ارے جب ابو لہب کو اس نے نتیجے کی پیدائش کی خوشی بنائی تو اللہ نے اس کو مان دیا تو ہم اس کو بھی مان لیں گے، کوئی بات نہیں، کیا نکالے لیکن اس کو تو مطلب پیٹ میں درد ہوگا، 9 12 13 اگر 12 کو نکلا تو آپ چلے جاتے اتنا کوئی رکے گا یہ جس کو اللہ تعالیٰ جی۔ تو اب کیا ہے جلوس محمدی بھائی، ربیع الاول میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ربیع الاول کی کسی تاریخ کو آپ نکال دیں، چلیے ہم نہیں مانیں گے، نکالیے کسی تاریخ کو، ہم اسی کو مان لیں گے، ہم تو 12 کو نکلتے آئے، آپ اگر نکلتے ہیں تو نکالیے نا، 9 کو نکال دیجیے ہم مان لیں گے، کوئی بات نہیں، تو ربیع الاول میں جب کسی کو اختلاف نہیں ہے تو سرکار کی پیدائش مناؤ، جشن میلاد النبی، ان کو یہ پریشانی ہے، جہاں میرے علماء کا نام آ گیا، میرے علماء وہاں پہ آ گئے، وہاں ایک کو یہ پریشانی آ گئی کہ مسلکی معاملہ ہے، ان کو آگے وہاں مسئلہ، آپ جب تک سے وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم آگے تو مسلکی معاملہ آ گیا، کہاں سے آ گیا، برداشت کرو اور حق
بات کی تائید کرو کہ ہاں یا بولا گیا ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن حالات یہ مانیں گے۔ اسی لیے سرکار اور اس نے اپنا اب وہ آخری بات امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص پہنچا، اس نے کہا کہ حضور ایک سوال میرے ایک ہی سوال ہے، قبر میں مرنے کے بعد جو تیسرا سوال آپ کو پوچھتے ہیں جس میں سرکار آتے ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی سرکار آئیں گے؟ امام احمد بن حنبل بہت پرچو آدمی تھے، انہوں نے دیکھ لیا عمرہ کا تھا، وہ سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہماری خبر میں نہیں آئیں گے، ہماری خبر میں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ تو مجھے نہیں مسئلہ ختم ہو گیا تو کہا کہ اچھا ایک بات اور بتا دیجیے، آپ نے ایک مسئلہ کہا تھا کہ نہیں بتا دیجیے نا، ایک بات بتائیے، آپ کو کہتے ہیں کہ از اول تآخر سرکار اپنی امت کو پہچانے، کتنی بھیڑ ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام امتی وہاں ہوں گے، اس میں سرکار کیسے پہچانے؟ ارے حضرت اس کا بس چلے تو اس کا عقیدہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عقیدہ تو ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا عقیدہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو امام صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، جو سوال کرنا ہے تو ان کو بیٹھا دیا، بیٹھ گئے۔ ایک آدمی ان کا چاہنے والا تھا، کہا کہ دیکھو میدان میں سامنے میدان تھا، آٹھ بچے کھیلنے جاؤ تو اتنا دوست خبرات مارو دسوں کو کہ دسوں ایک ساتھ ہونے کے۔ وہ گیا امام صاحب کو پکڑا، دسوں بچہ کو سب ایک ساتھ ہونا، جب ایک ساتھ ہونا شروع کیا تو جو آیا تھا سوال کرنے کے لیے وہ امام صاحب پر پہنچ گیا، کھڑکی سے اس کو عورت نے کہا سنتے ہو؟ ہاں کیا سنیے نا، ارے سنیے نا، بلا رہا ہوں، ارے بھائی امام صاحب، کیا امام صاحب میں بلا رہی ہوں، آپ آئیے۔ اگر وزیر خارجہ کا حکم ہو گیا تو یہ وزیر سلنڈر ہو جائے گا، جی اچھے وزیر سلنڈر ہو جاتے ہیں، دیکھو وزیر داخلہ ہے نا، ایسا چابی ہٹے گی کہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو کیا بیٹھا ہوا امام صاحب کی بارگاہ میں تو بلا دیا ہوئی اس طریقے سے، ارے سنیے نا، ماٹھ میں دیکھتے لڑکا رو رہا ہے اور اس میں میرے بچے کی رونے کی آواز ہے، بس لڑکا ایک ساتھ رو رہا ہے، اس کی بیوی بلا کے کہتی ہے کہ میرے لڑکے کی آواز بلا کے لائیے، اچھا اشارہ ہے ارے بس بچ جائے گا، ارے آپ جائیے نا، ارے منہ میں رکھتے ہیں، اور بیچاری داخلہ جو بول دی تو اب یہ پردھان منتری کام بن رہا ہے، گئے تو بچے میں بچہ میرا بھی رو رہا ہے، لایا دے دیا۔ تو امام صاحب نے وجہ کا اس لوگوں کو بلا کر دیا، آیا کیا ہے کہ اتنا گرم ہماری شریف میں آیا، ارے حضور قادر ہے کون جا کے بچے والوں کو مار دیا، اور انہیں بیٹھا کوئی نبی نہیں کر سکتے، جب وہ بچہ رو رہا تھا اس میں جو ہے میرا بھی بچہ رو رہا تھا، دیکھیے ہم نے آج نہیں سمجھتا ہے، اور رات کو آپ نے فرمایا کہ سنو تمہاری بیوی ہے تمہارے بچے کی ماں ہے، اور ماں پہ رحمت کا ایک چھینٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک چھینٹے کا یہ عالم ہے کہ 10 بچہ ایک ساتھ رویا ہے تو تیری بیوی تم کو یہاں سے چھٹوا کے بلوا اور کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ میرا بچہ رو رہا ہے۔ اگر جب ایک چھینٹے کا یہ عالم ہے کہ 10 بچے میں اس کی ماں اپنے بچے کی آواز کو پہچان رہی ہے، اور جس کو اللہ نے سراپا رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اچھا اشارہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ، بولیے کم سے کم زور سے بولیے، ایسی بات نہیں ملے گی کبھی کبھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ہے کہ ہم لوگ گھر کے آدمی ہیں، ہر ایک نہ بڑا اپنے نہ جانا میں کام ہوتے ہیں، اب سبزی بھی آوے دیے دودھ بھی آوے دیے
اپنے گھر کا کام کرنا بھی نبی کی سنت ہے، اپنے گھر کا کام کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنے آپ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، کم سے کم بھروسہ جو رکھنا چاہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ بھی ان کو بھروسہ نہیں۔ اب بھروسہ ہوتا نہیں، بلکہ بولتا ہی نہیں، اللہ نے سراپا رحمت اللہ علیہ لوگوں کو بنایا ہے، تو یہ ساری بات وہ بولتا ہی نہیں، بولتا ہے نہیں۔ اللہ نے اب جب ان سے پوچھو گے آپ وہ آیت کریمہ کا نزول جو ہوا تھا اس وقت میں، اب اس وقت میں اور آج میں کیا ہے سے بتاتا ہے، اس وقت میں اور آج میں کیا ہے؟ آج وہ نبی نہیں ہے کیا؟ تمہارے حساب سے وہ نبی کیا معذرت مر گئے کیا؟ نبی ہمیشہ حیات کے ساتھ ہے، سن لیجیے کیوں؟ اچھا اس میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت کا شکر نہیں کرے، یہ تو بڑا ڈاکٹر اقبال کو لے کے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار۔ اب ڈاکٹر اقبال حضور کو بلا کے پوچھئے کیا شعر تو نے کہہ دیا یار، کیسی شاعری تو نے کہہ دی؟ انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار، وہ جو نہ تھے نہ کچھ نہ تھا، گر وہ نہ ہو تو ہر شخص کی ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے کہ اور وہ جان نکل جائے، درخت سے جان نکل جاتی ہے تو درخت سوکھ جاتا ہے کہ نہیں؟ سیمنٹ جب پھٹنے لگتی ہے چھتیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیمنٹ اب یہ مر چکی ہے۔ پہاڑ جب مر جاتا ہے تو اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے، زندہ پہاڑ کو نہیں۔ تو سرکار عالم کی جان، کائنات کی جان ہے، اگر سرکار کی موت ثابت ہو جائے تو کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ سرکار حیات سے ہے، کائنات کی جان باقی ہے، اس لیے کائنات ہے، اس لیے میرے بھائی کسی کے ہرکاوے بہکاوے نہ جاؤ، اپنے علماء کی بات سنو اور اپنے علماء کی بات سن کے کام کرو، اور خبردار عقیدے کا سودا کبھی مت کرنا میرے، خبردار عقیدے کا سودا نہیں تو نقصان ڈبل، یہاں تو کم ہے وہاں زیادہ ہے، عقیدے کا سودا کرو، عقیدہ اپنا درست رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی چیزیں یہ نائٹ ہو، گھنٹہ ہو، موم بتیاں ہو، یہ جو کچھ میں نے صرف دل سے اگر نبی کے لیے کیا ہے تو انشاءاللہ یہ سب کو امام صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیے نا کہ کوئی اگر کسی کو سکھانے کے لیے کچھ نہیں پڑے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کو بھی ہم نے کوئی ریاکاری میں اگر ضرورت پڑے نہیں پڑتا ہے، لیکن ہم لوگ بولے اللہ اور ریاکاری کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے کہ پڑھا تو میرے نبی کے اوپر، نبی کی یہ شان اور ایسا نبی تمہیں ملا، اور اس کو تم بدگمانی میں چل کے دنیا کو ختم کی، آخرت بھی تمہاری۔ اسی لیے جب یہ ایسی راتیں ایسا دن جب تمہیں اپنی زندگی میں مل جائے تو یہ اللہ کا انعام سمجھو، اللہ کا انعام ہے کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی یہ دن اور یہ رات ہمیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پھر کئی سال تک ہمیں یہ دن اور یہ رات ہمیں مل سکتی ہے، ورنہ وہ چاہے تو پتہ نہیں کب میرا چراغ گم ہو جائے اور کب آدمی۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسانیت ہے، اور اخلاق نبی کے اخلاق سے بہتر تو کسی کا اخلاق ہوگی نہیں۔ پھر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ نبی کے اخلاق کیا کیا ہے، ان کا بھی اخلاق دکھاؤں گا، اس لیے کہ میرا سابقہ پڑتا ہے نا تو میں بتاتا ہوں لوگوں کو یہ تمہارا ہاں سب کا اور وہ سابقہ میرا تھا 1999 لیکن بتاؤں گا تجسس میں رہیے کبھی، لیکن پھر دوبارہ نظرانہ دیجیے گا، ہم کو بنائیے گا امام صاحب کا سب تربیت میں تو یہ سب نظرانہ جب پوچھ لیں گے تو پھر امام صاحب بولیں گے کہ بولیے تو ہم ٹھیک ہے۔ تو بہت دیر ہو گیا، امام صاحب کو سنیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔